اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں چلتے چلتے وضو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری حدیث اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الشروط چیپٹر میں چوتھی حدیث ہے، سیدنا ارباب بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے۔ ارباب بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا، تو کنکھیوں سے ایسے سے کر کے دیکھتا تھا، ایسے ڈائریکٹ دیکھتے تو ظاہر روک پڑتا تھا جناب، دل ہلتا تھا، پیغمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل ارباب بن مسعود سے ملتی ہے۔ یہ وہ ارباب بن مسعود ہے جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں تھوڑی دیر بعد یوں کر کے دیکھتا تھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے، اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے، اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تعظیم سے سنتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے۔ کہتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کسی کی ایسی عزت میں نے نہیں دی۔ لیکن آج وہ بدبخت بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں چیزیں منسوخ کی ہیں، ان کے وضو کا پانی اور جھوٹا پیتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایسے ظالموں کو تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا